السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے الاسماء التي تعمل عمل الفعل، کچھ اسماء ایسے ہیں جو فعل جیسا عمل کرتے ہیں۔ 7 اسماء کا ذکر ہے کتاب میں، اس میں سے 2 اہم ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی کو مختصراً دیکھ لیں کیونکہ یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتائی جا چکی ہیں، صرف ریویژن کے طور پر ہلکے کے انداز میں۔ اس میں سے ایک مصدر ہے، اور مصدر کی 3 قسمیں، یعنی مصدر عامل کی، ان مصادر کی، اس مصدر کی بات ہو رہی ہے جو عمل کرتا ہے فعل کی طرف۔ وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: مصدر مضاف، مصدر منول، اور مصدر باللہ۔ یعنی اضافت کے ساتھ مصدر آئے گا تو بھی عمل کرے گا، اور تنوین کے ساتھ آئے گا تو بھی عمل کرے گا، اسلام کے ساتھ آئے گا تو بھی عمل کرے گا۔ یہ مصدر عامل کی بات ہو رہی ہے۔ جب اضافت ہوگا تو یا تو فاعل کی طرف ہوگا یا مفعول بہ کی طرف ہوگا۔ فاعل کی طرف اگر ہو رہا ہے تو فاعل اکثر اس کا مجرور ہوتا ہے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے۔ جیسے اس میں دیکھیے ولولا دفع اللہ الناس، اللہ یہاں پہ دفع یہاں پہ مصدر ہے اور اضافت ہو رہی ہے فاعل کی طرف، اللہ اس کا فاعل ہے اور الناس مفعول بہ ہے۔ اسی طرح اکل یہاں پہ مصدر ہے، ہم اس کا فاعل ہے، اموال الناس یہ مفعول بہ ہے۔ کیا مفعول بہ کو منصوب دے رہا ہے، اور یہ دونوں جگہ پہ اس کا اضافت ہو رہی ہے، تو چونکہ مضاف ہے تو مجرور ہوتا ہی ہے، اس لیے اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسرا مضاف یا مفعول بہ، جب مضاف یا مفعول ہی ہوگا تو فاعل کو مرفوع کرے گا۔ پہلی صورت میں یہاں پہ مجرور کر رہا ہے کیونکہ وہاں پہ فاعل ہی مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ یہاں پہ مضاف الیہ جو ہے وہ مفعول بہ ہو رہا ہے، تو فاعل کو مرفوع ہونے کا موقع مل گیا۔ جیسے للہ علی الناس حج البیت، یہاں پہ بیت مفعول بہ ہے اور یہ مجرور ہے یہاں پہ، اور یہ جو ہے اس کا فاعل ہے۔ اللہ کے واسطے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، اس شخص کے واسطے، یعنی کون کرے گا؟ وہ شخص جس کو اس کی استطاعت ہو۔ تو خیر یہاں پہ یہ فاعل ہے۔ مصدر مضاف یہ ہو گیا۔ مصدر منول دیکھ لیتے ہیں، وہ مصدر جو الف لام سے بھی خالی ہو، اضافت سے بھی خالی ہو، جیسے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، اور کھانا کھلانا، یتیمن، یتیمن یہاں پہ اس کا مفعول بہ ہے، منصوب ہے، عمل کر رہا ہے۔ اچھا، تو مصدر عامل کی 2 قسمیں پوری ہوگی، مصدر مضاف، مصدر منول۔ تیسرا ہے جو بہت کم استعمال ہوتا ہے اور شاذ ہے، بالکل اس کا استعمال بہت کم ہے، وہ مصدر جو عمل کرتا ہے وہ اور الف لام کے ساتھ ہے، ایسا استعمال بہت کم ہے۔ مثال دیکھیے عجبت من الرزق المسیء الہ، یہاں پہ مصدر الرزق ہے، رزق دینا، رزق یرزق رزقا معنی رزق دینا، المسیء مفعول بہ ہے اس مصدر کا، الہ اس کا فاعل ہے۔ مجھے تعجب ہے گنہگار کو اس کے معبود کا رزق دینے سے، یعنی اس کا معبود جو ہے، گنہگار کو اس کا معبود رزق دیتا ہے، اس سے مجھے تعجب ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے وَمِن تَرْكِ بَعْضِ الصَّالِحِينَ فَقِيرًا، اور بعض نیک لوگوں کو بالکل فقیر چھوڑ دینے سے، یعنی گنہگار کو اس کا معبود جو ہے رزق دیتا ہے اور بعض نیک لوگوں کو فقیر ہی چھوڑ دیتا ہے، اس سے مجھے بڑا تعجب ہے، یہ شاعر کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے 2 طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے مصدر الف لام کے ساتھ ہے، الرزق مصدر ہے، مسیء اس کا مفعول بہ ہے، الہ فاعل ہے، الہ اس کا فاعل ہے، اس کا معبود، یعنی یہ وہ زمین اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ گنہگار کا معبود گنہگار کو رزق دیتا ہے، گنہگار کے معبود کا گنہگار کو رزق دینے سے مجھے تعجب ہے۔ وَمِن تَرْكِ بَعْضِ الصَّالِحِينَ، یہاں پہ دیکھیے یہ بھی مصدر ہے،
اور یہ مفعول بھی اول ہے، مفعول بھی ثانی ہے۔ بعض صالحین کو، بعض نیک لوگوں کو فقیر چھوڑ دیتا ہے، تو خیر یہاں پہ فاعل نہیں لکھ رہا ہے۔ تو یہ بات بھی مصدر عامل کی۔ مصدر عامل کی 3 قسمیں ہیں: مصدر مضاف، مصدر منور، مصدر للام۔ تینوں کی مثالیں سامنے آ گئی ہیں، اس میں غور کیجیے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا دیکھیے، وَمِنْهَا اسم الفاعل وهو يعمل عمل الفعل، اور ان اسماء میں سے اسم فاعل بھی ہے، وہ بھی عمل کرتا ہے فعل کی طرح، فعل کی طرح عمل کرتا ہے، جیسے فعل عمل کرتا ہے، مطلب فعل فاعل بناتا ہے، مفعول بھی بناتا ہے، اسی طرح وہ بھی کرتا ہے۔ لیکن اسم فاعل میں بھی اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو الف لام کے ساتھ آئے گا یا بغیر الف لام کے ساتھ آئے گا۔ اگر الف لام کے ساتھ آتا ہے تو کسی شرط کی ضرورت نہیں، اذا كان فيه ال فلا يحتاج الى شرط آخر۔ اگر الف لام کے ساتھ ہے تو کسی شرط کی ضرورت نہیں، وہ عمل کرے گا، اس میں کوئی شرط نہیں لگے گی۔ جیسے القاظم، قزم یقزم پڑھے ہوں گے آپ، گھونٹنا، غصہ پی جانا، والقاظمین الغیظ، اور غیظ و غضب کو، غصے کو پیتے ہیں، پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ الغیظ اس کا مفعول بھی ہے، القاظم جو جمع ہے القاظمون، لیکن کیا حالت جبری میں ہے، اس لیے یہ ایسا آیا ہوا ہے۔ تو والقاظمین یہ اسم فاعل ہے، الغیظ مفعول بھی ہے، یہ عمل کر رہا ہے اس میں۔ اسی طرح للقاسیۃ قلوبہم، للقاسیۃ قلوبہم، القاسیہ، قاسی یہ مذکر ہے، قاسیۃ المؤنث ہے، اس کا فاعل قلوبہم ہے، للقاسیۃ قلوبہم، یہ بھی عمل کر رہا ہے۔ یہاں دیکھیے الف لام کے ساتھ آیا، جاء الضارب زیدن، زید کو مارنے والا ہے۔ یہاں الضارب الف لام کے ساتھ ہے، اس میں کسی شرط کی ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھیے جب الف لام کے ساتھ ہوگا تو اس میں جو الف لام ہے یہ تعریف کا نہیں ہے، یہ الف لام اس میں موصول کے معنی میں، الذی کے معنی میں۔ تو اب یہ ہو جائے گا الذی یکظم الغیظ، چاہے ماضی مانے یا مضارع مانے، اس میں بھی اسی طرح، اس میں بھی اسی طرح۔ جاء الذی ضرب زیدن یا جاء الذی یضرب زیدن، جاء الذی ضرب زیدن امس، جاء الذی یضرب زیدن الان، جاء الذی یضرب زیدن غدا، کل مارے گا۔ یعنی یہ تینوں زبانوں میں استعمال ہوگا، جب الف لام کے ساتھ ہوگا تو الذی کے معنی میں ہوگا اور تینوں زبانوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں فاعل میں الف لام نہیں ہے تو 2 شرطوں کے ساتھ وہ عمل کرے گا۔ پہلی شرط یہ ہے اذا كان مجردا من ال فلا بد له من شرطین، 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ حال اور استقبال پر دلالت کرے، الف لام نہیں ہے اس میں فاعل میں، تو 2 شرطوں کے ساتھ وہ فعل جیسا عمل کرے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حال و استقبال پر، حال یا استقبال پر دلالت کرے، ماضی پہ دلالت نہ کرے۔ جیسے ان تمام میں جس میں الف لام کے ساتھ ہے اس میں ماضی کا معنی بھی پایا جائے گا، کیونکہ وہ الذی کے معنی میں ہے، اور آپ جاء الذی ضرب زیدن بھی بول سکتے ہیں، تو یہ ماضی کے معنی میں چلا گیا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ ماضی کے معنی میں نہ ہو، حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ اس میں فاعل جس میں الف لام نہ ہو، یا تو نفی کے بعد آئے یا استفہام کے بعد آئے، یا خبر بنے یا صفت بنے یا حال باقی ہو۔ اگر یہ دونوں شرط ہیں، یعنی حال یا استقبال پر دلالت کرے یا ان میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے، 2 شرطیں پائی جائیں تو وہ عمل کرے گا۔ جیسے یہاں دیکھ لیتے ہیں اضارب زید اخاک، یہاں یہ ماضی کے معنی میں نہیں لے رہے ہیں، پہلے کہہ دیا ہے کہ حال یا استقبال پہ دلالت ہونی چاہیے۔ کیا زید تمہارے بھائی کو مارنے والا ہے یا مارے گا یا مارتا ہے؟ اب حال اور استقبال ہی لے سکتے ہیں ماضی میں، تو 2 شرطیں پائی گئی، حال کے معنی میں یا استقبال کے معنی میں، دوسرے استفہام کے بعد آیا۔ ما ضارب زید اخاک، حال یا استقبال کے معنی میں لیجیے اور نفی کے بعد آیا۔
زیدن ضارب اخاک، زیدن مبتدا ضارب خبر، یہاں پہ خبر واقع ہو رہی ہے. انی جاعل فی الارض، یہاں پہ اس میں فاعل ہے، لام سے خالی ہے، تو دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ استقبال کے معنی میں ہے، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، یہ خبر بن رہی ہے یہاں پہ. ان حرف مشبہ بالفعل، اور یہ یہاں پہ اس کی خبر بن رہی ہے. تو یا تو خبر بھی واقع ہو رہی ہے اور استقبال کا معنی پایا جا رہا ہے. پانچوں دیکھیے، ما کنت قاطعۃ امرا، یہاں پہ اس میں فاعل خبر کانا کی خبر بن رہی ہے، اور حال اس کے معنی ماضی کے معنی میں نہیں ہے. اسی طرح جاء زید العاقل، العاقل یہاں پہ زید کی صفت بن رہی ہے، نعت ہو رہی ہے، صفت بن رہی ہے اور حال کے معنی میں ہے. اسی طرح جاء زید راکب، جاء رجل راکب فرسا، یہاں پہ راکب جو ہے یہ بھی یہاں پہ صفت بن رہی ہے. یہاں دو مثالیں اس لیے لائے ہیں کہ ایک معرفہ کی ایک نکرہ کی. تو یہاں صفت کا معنی ایک شرط اس میں سے اور ایک شرط اس میں سے، کہ وہ جو حال کے معنی میں ہے. آخری مثال جاء زید راکبا فرسا، زید آیا اس حال میں کہ وہ فرس اس پہ گھوڑے پر سوار ہے، زید گھوڑے پر سوار ہونے کی حالت میں آیا. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں اگر کیا ہے، راکب اس میں فاعل الف لام سے خالی ہے، کہ دونوں شرطیں اس میں پائی جا رہی ہیں، حال کا معنی اور اسی طرح حال کا معنی پایا جائے اور حال واقع ہو جائے. تو یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پہ اضافت لفظیہ کی مثال آئی ہے، اضافت لفظیہ اور معنویہ بھی دیکھ لیجیے، بہت اہم ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.